خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ الیاس جوزف کی طرف سے سلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو یہ فضل بخشتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں اور اس دنیا میں بابرکت اور خوشگوار زندگی گزارے۔ میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں شائن ٹیلی ویژن کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے بھی خدا کے حضور برکت چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند شائن ٹیلی ویژن کو اپنے جلال کے لیے بکثرت استعمال کرے گا۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے نہمیہ پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت۔ نہمیہ پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو ہماری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور بندنوں سے رہائی دیتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو اور آوارہ گردوں کو واپس لاتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آج اپنے بڑے فضل سے یہ حکمت دے تاکہ اے خدا تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور تیری عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ اے خداوند، میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں اور تو نظر آئے، اور تیرا جلال ہم سب پر چھایا رہے۔ اے زندہ خداوند، میری دعا کو سن، اسی طرح تمام ناظرین کے لیے اور ان کی قوت سماعت پر تیرے پاک روح کا کنٹرول چاہتا ہوں، ان کے اذہان، افکار اور کردار پر اس کلام سے مثبت اثرات مرتب ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں نہمیہ پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ خدا کے کلام مقدس میں نہمیہ پہلا باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے نوجوان راہ راست پر
کیسے آ سکتے ہیں؟ نوجوان راہ راست پر کیسے آ سکتے ہیں؟ عزیزو، جب ہم اپنے ارد گرد غور کرتے ہیں، خصوصاً مسیحی نوجوانوں پر، تو ان میں غالب اکثریت ان نوجوانوں کی ہے جو بھٹکے ہیں، ان کی ہے جو ناکامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی ہے جو نشے میں اور ناراستی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے راہ راست پر آ سکتے ہیں؟ وہ بھٹکے ہوئے کیسے واپس اس سچی راہ پر چل سکتے ہیں؟ اور کیسے وہ اپنی خاندانی زندگی میں باعث فخر بن سکتے ہیں؟ اور کس طرح وہ بلندیوں کو چھو سکتے ہیں اور کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ عزیزو، آج ہم خدا کے کلام کے تناظر میں سیکھیں گے کہ نوجوان کیسے راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، نہمیہ پہلا باب اس کی 4 آیت۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، ایماندار اور خدا کے ممسو اور خدا کے خدام، جب ان نوجوانوں کی اس نوجوانی میں ان حرکات کے بارے میں اور ان کے ان اعمال بد کے بارے میں، ان کی اس آوارگی کے بارے میں، ان کی اس ناکامیوں کے بارے میں اور ان کے اس اخلاقی انعطاف پذیری کے بارے میں جب وہ جانیں تو وہ بیٹھ کر روئیں، اپنے خدا کے حضور روزہ رکھیں ان کے لیے کہ خدا یہ بھٹکے ہیں، ان کو راہ راست پر لا، یہ آوارہ گرد ہیں انہیں واپس لا، یہ ناکام ہے انہیں تو کامیابی بخش، آئے خدا یہ زوال پذیر ہو رہے ہیں انہیں آئے خدا تو ترقی، سرفرازی اور حکمت بخش۔ لیکن اگر نہمیہ کی طرح روتے نہیں اور اس نے حالت سنی کہ اس کے لوگوں کی حالت کیسی ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، نہمیہ پہلا باب اور اس کی جب ہم 3 آیت پڑھتے ہیں تو اس نے ان کی حالت کے بارے میں سنا کہ وہ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، تو وہ رونے لگا اور اس نے روزہ رکھا۔ جب آپ نوجوانوں کے بارے میں، آپ جو خدا کے ممسو ہیں، آپ جو خدا کے خادم ہیں، آپ جو والدین ہیں، آپ جو عزیز و اقارب ہیں، آپ جو ان کے سرپرست ہیں یا خاندان کے سربراہ ہیں، آپ ان کی ان ناعاقبت اندیشیوں اور ان بری حرکات کو، اس نشے کو، ناکامیوں کو یا ذلت اور ان کی مصیبت کا سنتے ہیں تو آپ خدا کے حضور روزہ رکھیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، درد مندی سے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خدا کے حضور اپنے خدا کے قدموں میں جھک کر ان کی ساری حالت زار کو خدا کے حضور رکھیں تو خدا ان کو واپس لا سکتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، نہمیہ پہلا باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہو، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ عزیزو، جو کام آپ نہیں کر سکتے، بحیثیت والدین آپ نہیں کر سکتے، بحیثیت سربراہ خانہ آپ نہیں کر سکتے، بحیثیت ممسو اور خادم آپ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا خدا جو ناممکن کو اپنے جلال سے ممکن کر سکتا ہے، جب آپ اس مسئلے کو اپنے خدا کے حضور رکھتے ہیں، خدا ناممکن کام کو آپ کے لیے، آپ کے اس فرد کے لیے، اس نوجوان کے لیے خدا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا انہیں نشے سے رہائی دے سکتا ہے، خدا انہیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے، خدا انہیں بدحالی سے خوشحالی میں لا سکتا ہے، خدا ناممکن کام ان کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے آپ انیشیٹو لیں، خدا چاہتا ہے آپ ان کے لیے درد مندی سے دعا کریں، آپ ان کے لیے خدا کے حضور رہائی کے لیے دعا کریں تو خدا ان کو اس مصیبت سے اور ذلت سے یقیناً رہائی دے گا۔ اور کلام مقدس میں خدا کے حضور پکاریں، جب ہم نہمیہ پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ
تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا۔ عزیزو، اپنے گناہ کو مانے اور خدا آپ کی اس التجا کو سنے گا، آپ کی فریاد کو سنے گا، آپ کی منت کو سنے گا، اور خدا ان نوجوانوں کے لیے اپنے جلال سے غیر معمولی کام کرے گا، معجزہ کرے گا، اور ان کو راہ راست پر لائے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، حزقیل دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت کو میں پڑھوں گا۔ حزقیل دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا، تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیا فرزند ہے۔ تو ان سے کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے، پس خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہے، تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا۔ عزیزو، خدا حزقیل کو کہتا ہے کہ تو ان کو سنا دے، خواہ وہ سنے یا نہ سنے۔ ایسے بھٹکے ہوئے اور ناراض نوجوانوں کو خدا کا کلام سنائیں، خواہ وہ سنے یا نہ سنے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، خدا کا کلام اثر دکھا کے رہتا ہے، جس روپ میں بھی آتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے۔ اور آج بہت سے ایسے خاندان ہیں جو بچوں کو کلام نہیں سناتے، اور اب تو خدا کا شکر ہو، بہت ایسے ہم مسیحی خاندانی زندگی اور مسیحی معاشرتی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ٹیلی ویژن ہیں، بہت سے یوٹیوب چینلز ہیں، بہت خدا کا کلام پھیل رہا ہے، تو ان کو کلام سنائیں، خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کلام اثر کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ بند اور گودے سے گزر جاتا ہے۔ ان کی سوچوں، ان کے خیالوں اور ان زندگی کے تمام منفی پہلوؤں کو خدا کا کلام تبدیل کرتا ہے، اور ان کی سوچ کو مثبت کرتا ہے، اور وہ ناراستی سے راہ راست پر آتے ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ اس کے کلام مقدس کو سنائیں، اور جب وہ سنائیں گے تو یقیناً خداوند ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں حزقیل چھٹا باب اس کی 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہہ کہ بنی اسرائیل کے تمام گنونے کاموں پر افسوس، کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کے گنونے کاموں پر افسوس کریں، اور جب آپ افسوس کریں گے، آپ خدا سے دعا کریں گے، اور خدا معجزات کا خدا ہے۔ عزیزو، میں آپ کو دعا کے حوالے سے بیان کروں، مجھے سکن کینسر تھا 1995 کو، مجھے سکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور ڈاکٹر کا خیال تھا میں 6 مہینے زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے دعا کی، اور جب میں نے دعا کی تو خدا نے 2 اگست 1995 کو میرے بدن سے کینسر کو دور کیا۔ اور میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خدا امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے۔ آج بہت سے ماں باپ، بہت سے لوگ جو ان نوجوانوں کو بالکل نظر انداز اور چھوڑ چکے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے کاموں پر افسوس کریں، ان کے لیے اپنے خدا سے التجا کریں، اور خدا راہ راست پر ان کو لائے گا۔ اور ہمارا مضمون ہے، نوجوان راہ راست پر کیسے آ سکتے ہیں؟ جب خدا کے لوگ دعا کریں، والدین دعا کریں، تو خدا ان نوجوانوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔
اور پھر وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں نہمیہ 9 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، نہمیہ 9 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ آج بے راہ روی کا جو بنیادی سبب ہے، کلام زندگیوں میں نہیں، نہ کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، نہ کلام پڑھتے ہیں، اور والدین بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دعا کریں، گویا خاندانی دعا کریں، اور بچے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، اور اگر بگڑ گیا ہے تو بھی خاندان اس کے لیے دعا کرے، کلیسیا دعا کرے، ایماندار دعا کرے، اور ایسے بھٹکے ہوئے، ایسے ناراست راہ پر چلنے والے نوجوانوں کو خدا واپس راستی کی طرف، پاکیزگی کی طرف اپنی حضوری میں لائے گا، اور نشہ چھوٹ جائے گا، ناراستی جاتی رہے گی، زناکاری اور بدی جاتی رہے گی، اعمال بد ان کی زندگی سے جاتے رہیں گے، اس لیے کہ خدا کے کلام کے باعث ان کی زندگیاں خدا کے کلام کے تابع ہوں گی۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ رفاقت ہے، وہ رفاقت جائے، اور پردیسیوں کے ساتھ رفاقت کے باعث راہ راست سے وہ بھٹک گئے۔ اب جب بنی اسرائیل نے روزہ رکھا اور اجتماعی دعا کی تو اسرائیل کے نسل کے لوگ پردیسیوں سے الگ ہو گئے۔ آپ ایسے نوجوانوں کے لیے جو نشہ کرتے ہیں، نشہ بازوں کے ساتھ رہتے ہیں، بدی کرتے ہیں، بدکاروں کے ساتھ رہتے ہیں، اور برے کام کرتے ہیں، اور برے کام کرنے والوں کے ساتھ ان کی رفاقت ہے، اس رفاقت کے لیے آپ دعا کریں کہ خدا اس بچے کو اچھی رفاقت بخش دے، اور ایسے غلط لوگوں سے، ناراست لوگوں سے، شریر لوگوں سے، گنہگار لوگوں سے اس کی رفاقت ختم ہو، اور اس کی رفاقت مقدسوں کے ساتھ ہو، تاکہ مقدسوں کے ساتھ رہے، پاک لوگوں کے ساتھ رہے، اور خدا کی عبادت کرے۔ آپ جب دعا کریں گے، خدا حالات کو بدلے گا، ان نوجوانوں کو جو بھٹکے ہیں ان کے ذہنوں کو بدلے گا، ان کے خیالوں کو بدلے گا، اور ان کے لیے ایسی سچویشن اور ایسی صورتحال پیدا کرے گا کہ جیسے مصر بیٹے کے لیے کی اور وہ واپس آیا، اسی طرح خدا ان نوجوانوں کے لیے ایسے حالات و واقعات رونما کرے گا جس سے وہ خدا کی طرف اور خدا کی حضوری کی طرف آئیں گے۔ اور عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ نوجوان خداوند میں اور اس کی حضوری میں آئیں۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں گے ہم عزرا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت، جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیہ بن یحییل جو بنی علام میں سے تھا عزرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں 42 ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کامتے ہیں، سب بیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے عہد باندھیں، اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس اٹھ، کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمت باندھ کر کام میں لگ جا۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں عزرا کاہن، دیکھیے میرے ساتھ عزرا 10واں باب پہلی آیت، جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اندھے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص عزرا کاہن خداوند کے حضور اس کے گھر میں اندھے منہ پڑا ہے، اپنی قوم کے ان بٹکے ہوئے مرد و زن کے لیے
ان نوجوانوں کے لیے جو بدی اور زناکاری کی طرف راغب ہو گئے ہیں، یا جنہوں نے اغیار میں شادیاں کر لی، اقوام غیر میں شادیاں کر لی، اور غیر قوموں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے۔ عذرا خدا کے گھر میں رو رہا ہے، عذرا خدا کے گھر میں دعا کر رہا ہے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، خدا کے حضور ان کی زندگیوں کے لیے التجا کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ خود آ گئے، عورتیں آ گئیں، بچے آ گئے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئی، نوجوان آ گئے، اور آ کر وہ بھی اب خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں، عزرا 10واں باب پہلی آیت کا دوسرا حصہ، اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی، اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ تب سکنیہ بن یحییل جو بنی ایلام میں سے تھا، عزرا سے کہنے لگا، ہم اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں، اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے۔ ایسے بھٹکے ہوئوں کے لیے پھر بھی امید ہے۔ وہ خدا کے حضور آتے ہیں، وہ خدا کے حضور پکارتے ہیں، وہ خدا کے حضور روتے ہیں، اور یہ کام کب ہوا؟ بھٹکے ہوئے کب آئے؟ کب خدا کے حضور آئے؟ کب اپنے اعمال بد کا اقرار کیا؟ کب اپنے گناہوں کا اقرار کیا؟ جب عزرا خدا کے حضور اوندے منہ دعا کر رہا ہے۔ عزیزو، من حیث القوم ہمیں بلائی کی طرف، نیکی کی طرف، پاکیزگی کی طرف جانے کے لیے اپنے خدا کے قدموں میں آنا، اور جب آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو خداوند آپ کے لیے عجیب اور عظیم کام کرتا ہے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم عزرا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا، تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں، پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو، اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس نے کلام کیا سچائی کے ساتھ، اور جب خدا کا کلام خدا کے خادم کرتے ہیں تو خدا کے لوگ پھر اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، زبور 119واں اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ عزیزو، جب خدا کے خادم سچائی سے کلام سنائیں گے تو نوجوان ان گناہوں سے بھی الگ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زندگی میں یہ خدا فضل بخشے گا کہ وہ اپنے زندہ خدا کے قدموں میں آئیں، اور خدا ان کو یقیناً ان کی زندگی میں اپنی قدرت سے کام کرے گا، اور خدا چاہتا ہے کہ ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ امثال 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے ہر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے خادم تنبیہ کریں، ماں باپ تنبیہ کریں، اور بزرگ تنبیہ کریں، اور جب ایسا کریں گے تو وہ بھٹکے ہوئے نوجوان، بھٹکے ہوئے لوگ واپس خداوند کے قدموں میں آئیں گے، اور خداوند انہیں یقیناً برکتوں سے نوازے گا، اور خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند یقیناً اپنے لوگوں کو جو اس کے حضور آتے ہیں، خداوند چاہتا ہے کہ خداوند ان کی زندگی میں کام کرے۔ اور اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں لے کر جائیں،
تاکہ وہ کلام سنیں اور برکت پائیں۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں اعمال 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور تھواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمس بیچنے والی بھی سنتی تھی۔ اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا، اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ اب یہ ماں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے خدا کے خادم پالوس کو چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں آئے، اور وہ گئے، انہوں نے کلام سنایا اور خاندان نے برکت پائی۔ اسی طرح آج بھی وہ بھٹکے ہوئے نوجوان جب خدا کے خادم والدین خادموں کو بلائیں اور کلام خدا کا وہ سنیں، ان کے بچے جو بھٹکے ہیں واپس خدا کی راہ پر آ سکتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، اور تمام مسیحی نوجوانوں کے لیے جو اے خداوند بھٹکے ہوئے ہیں، اے خداوند تو ہی انہیں راہ راست پر لا سکتا ہے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے شفاعت کرتا ہوں، ان کے لیے درد مندی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند انہیں راہ راست پر لا، نشہ بازی سے باز آئیں، نشے کو چھوڑ کر تیری حضوری میں رہیں، اور اے خداوند ان کی زندگی سے ناکامیوں کو دور کر، ان کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر، اور انہیں اے خدا توبہ کر کے اپنے میں چلنے کا فضل بخش، تاکہ وہ راستی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ تیرے آئین کے مطابق زندگی گزارے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے جلال کے بادشاہ، میری دعا کو سن، اور میں دعا کرتا ہوں کہ بچے جو تعلیم سے دور ہیں وہ پڑھیں اور مسیحی تعلیم لیں، کلام مقدس کی اے خداوند تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، بائبل سٹڈی کریں، اور بائبل انسٹیٹیوشن میں وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کریں، تاکہ وہ بھٹکتے نہ رہیں، بلکہ راہ راست پر آ کر تیرے قدموں میں آ کر ترقی کریں، خوشحالی حاصل کریں، برکت پائیں اور خوب کامیاب ہوں۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔